آخر حسین ایک بار کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے سسکتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے نانا کے پاس سے چپکے سے نکلے اور حجرے میں چلے گئے جہاں اماں تھی۔ ماں کے پاس روتے ہوئے آئے، ماں نے دیکھا بیٹا روتا ہوا آ رہا ہے، بیٹا بھی وہ حسین ہے جس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے۔ جلدی سے زہرا آگے بڑھی اور حسین کو گلے سے لگا لیا، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے تجھے معلوم ہے تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہے، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک بار حسین نے کچھ نہیں کہا، ماں نے گود میں لے لیا نا، حسین نے ایک جملہ کہا، اماں میرے منہ کو سونگھیے، کیا اس میں سے کوئی بوئے بد آ رہی ہے؟ کیا اس میں سے کوئی نہ موضوع؟ زہرا نے سینے سے لگا دیا، کہا میرے لال یہ کیا بات کی تو نے؟ تمہارے پاس سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، تمہارے دہن سے تو جنت کے پھول کی خوشبو آتی ہے، تم تو جوانان جنت کے سردار ہو۔ بیٹے بات کیا ہوئی؟ روتے ہوئے کہا، اماں نانا ہمیں رلاتے ہیں، بھیا حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور ہمارے گلے کو چوم رہے ہیں، ہم بار بار چاہتے ہیں ہمارے ہونٹوں کو چومیں لیکن بار بار ہمارے گلے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اماں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بیٹا زور سے جب رونے لگا، حسین کی ہچکیاں بن گئیں، زہرا سے برداشت نہ ہوا۔ ایک بار پاؤں میں موزے پہنے، ہاتھ میں دستانے پہنے، سر پر مکنا لیا، ہوا اوڑھی حسین کو سینے سے لگا کر ایک بار مسجد نبوی میں آ گئیں۔ سارے اصحاب ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے کہ پاک طاہر بی بی آ رہی ہے، باپردہ بی بی آ رہی ہے۔ رسول کھڑے ہو گئے زہرا کے احترام میں، کہا زہرا کیسے آئیں؟ اور دیکھا زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا کی گود میں حسین ہے، حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا نے صرف ایک جملہ کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا، بابا آپ ہی حسین کو ہنساتے بھی ہیں، آپ ہی رلاتے بھی ہیں، آپ کو بھی حسین کا رونا برداشت نہیں، مجھے بھی برداشت نہیں۔ بابا حسین شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ حسن کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، حسین کے گلے کو چومتے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بھی ہونٹوں کو چومیں۔ اب رسول سے برداشت نہ ہوا، ایک بار کہا لاؤ میرے حسین کو گود میں دے دو۔ حسین کو سینے سے لگا کر کہا زہرا سنو، کس لیے حسن کے ہونٹوں کو اور کس لیے حسین کے گلے کو؟ ارے حسن کو زہر دیا جائے گا، کان سے 72 ٹکڑے باہر آ جائیں گے، حسین کے گلے پر خنجر چلے گا۔ اجرکم اللہ، مسلمان بیٹھے ہو سنو کہ نبی کے نوازے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نبی خبر دے رہا ہے کہ حسین کے گلے پر چھری چلے گی، حسین کا گلا کاٹا جائے گا، اس لیے حسین کا گلا چوم رہا ہو۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، اور سلام ہو اصحاب حسین پر جنہوں نے حق نصرت حسین ادا کیا۔ سلام ہو اصحاب حسین پر۔ کربلا پہلی محرم سے شروع نہیں ہوئی ہے، کربلا 9 ذی الحج سے شروع ہو گئی۔ سمجھ گئے ہو تو ہائے کہہ دو نا۔ کربلا 9 ذی الحج سے شروع ہو گئی اور 10 ذی الحج کو تو قیامت آ گئی، 10 کو تو قیامت آ گئی۔ ایک جملہ سن لینا، شاید تمہیں رونا آ جائے۔ دنیا کہتی ہے کہ حسین نے 72 قربانیاں دی ہیں، حسین نے بچوں کو قربان کر دیا۔ ایک قربانی سب سے بڑی حسین نے یہ دی ہے کہ دین کے لیے حج کو بھی قربان کیا، دین کے لیے حج کو بھی قربان کیا، حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ حرمت کعبہ محفوظ رہے۔ تو کربلا 9 اور 10 ذی الحج سے شروع ہو گئی جب حسین نے اپنے سفیر مسلم کو بھیج، جس نے ہائے کہا ہے، اس نے حضرت عباس کو خوش کیا ہے کہ آج عباس کے بہنوئی کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت عباس کی ہمشیرہ کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجھے 5 یا 7 منٹ دے دینا، اس کے بعد مولا کا پسندیدہ نوحہ یقیناً نوحہ خوانی کرے گا اور آپ یقیناً ماتم کریں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ بہت بڑی قربانیاں ہر بیوی نے دی ہیں، لیکن زوجہ مسلم کی قربانیاں سب سے الگ ہیں، سب سے الگ۔ 2 بچے شوہر کے ساتھ گئے، واپس نہیں آئے، 2 بچیاں اپنے ساتھ تھی، دونوں قید ہو گئی، اور 2 بیٹے بھی اپنے ساتھ سے، دونوں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوئے۔ اپنی رضا بھی چھنوائی، اپنے سہاگ مسلم کی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔
جناب رقیہ اتنی بڑی قربانی، بہت قربانیاں جناب رقیہ کی ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم کوئی حرف شکوہ زبان پر کبھی نہیں آیا، صرف ایک جملہ، وہ بھی اس وقت ملتا ہے کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، جس وقت یہ سربراہ بیویوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے علی کی بڑی بیٹی ایک بے کجابہ طاقے پر سوار، سر پر چادر نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، خاک کربلا نے بالوں پردہ بنایا ہوا ہے، ہاتھ پسے پوشے بدھے ہوئے ہیں، سلام کرنا تو دور، لوگ پتھر برسا رہے تھے، ایسے میں جیسے ہی کوفے کے دروازے سے قافلہ داخل ہوا، بی بی نے آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بی بی محو حیرت ہو گئی کہ ہمارے تو سب دشمن ہوئے ہیں، یہ اس دشمن کوفہ میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زینب محو حیرت تھی، حیرت اور بڑھ گئی جب آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور حیرت بڑھ گئی، اور اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب آواز آئی السلام علیکی یا بنت امیر المومنین، اے علی کی بیٹی تجھ پر بھی سلام۔ اب جو زینب نے ذرا سا بالوں کو ہٹا کر دیکھا درے کوفہ پر ایک لاش لٹک رہی ہے جس کے جسم پر سر نہیں ہے اور کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے اے آقا حسین مسلم کا سلام، اے میرے آقا حسین مسلم کا سلام، اے علی کی بیٹی تجھ پر مسلم کا سلام۔ زینب نے کہا علیہ کا سلام یا آقی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تجھ پر بھی سلام۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ جملہ کہتی، پچھلے ناطے پہ جناب رقیہ نے دیکھا میرے والی کا کٹا ہوا لاشا لٹک رہا ہے، سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا میرے والی میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے، یہ ہے ماں کے کرب کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سن لینا ایک جملہ، آج میں مسلم کے ایک بچے کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، 2 کی کل پڑھوں گا نا، آج ایک بچے کی شہادت سن لینا، ایک بچے کی شہادت، 2 بچے جو ماں کے ساتھ کربلا میں آئے، عبداللہ ابن مسلم اور عبد الرحمن ابن مسلم، جو ماں کے ساتھ عبداللہ ابن مسلم، عبد الرحمن ابن مسلم، جو بابا کے ساتھ گئے محمد ابن مسلم، ابراہیم ابن مسلم، ٹھیک ہے، بابا کے ساتھ جو گئے کل ان کا میں ذکر کر دوں گا، آج ایک بیٹے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت دی آقا، اجازت دی 11 یا 12 برس کا سن، عبداللہ مسلم کا بیٹا، ماں نے اجازت دی بیٹے جاؤ، کربلا میں تو ماؤں کی فطرت بدل گئی۔ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ماؤں کی فطرت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے جسم پر کوئی خراش تک نہیں آنے دیا، لیکن کربلا والی ماں کو سلام، کربلا والی ماں اس پر خوش نہیں ہے کہ بیٹا بچ جائے، ماں کہتی ہے بیٹے تیرا لاشا کب آئے گا، تو فاطمہ کے لال پر کب قربان ہوگا؟ عبداللہ ابن مسلم بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ دیکھیے مقتل کے جملے ہیں کہ حسین کسی کو فوراً اجازت دیتے نہیں تھے، فوراً اس کو دیکھ کے سوچتے تھے اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا، اس کی بہن کا کیا عالم ہوگا، سینے سے لگا لیتے تھے اور بار بار جانے والا ضد کرتا تھا مجھے جانے دیا۔ مسلم کے بیٹے کو اجازت ملی، حسین نے خود سوار کیا۔ جب مختار نے قاتل عبداللہ کو پکڑا، اسے دربار میں طلب کیا کہ بتا تو نے کیا کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کچھ لوگ رونے کی شکل بنائے ہوئے، خدا سب کو سلامت رکھے۔ ایسے ہی سننا، شاید پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں، شاید پہلی مرتبہ تم سن رہے ہو کہ تو نے کیا کیا، کہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا۔ بھرا ہوا دربار ہے اور مختار زمین پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ تو نے بتا کیا کیا، کیا ظلم کیا۔ ایک ایک ظلم لکھوایا ہے مختار نے، آج ہم تک پہنچا ہے کہ نہ پوچھ امیر کیا کیا، کہ نہیں بتا کیا کیا۔ اس نے ایک بار بتانا شروع کیا کہ مسلم کا بیٹا میدان میں آیا،
اتنا حسین بیٹا، اتنا حسین شہزادہ کہ سب کی نگاہیں رکی ہوئی تھی. اس نے آ کے قیامت برپا کر دی، اس لیے کہ مشرق کا بیٹا ہے، تلوار سے جنگ کر رہا تھا، کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا. ایسے میں مجھے اشارہ کیا عمر سعد نے. میں بھی بڑا ماہر تیر انداز تھا، میرے پاس جو تیر تھے وہ بہت قیمتی تھے. مملکت عرب میں ان کا کوئی خراج نہیں دے سکتا تھا، وہ تیر بہت قیمتی تھے. میں نے کئی جنگوں میں وہ تیر استعمال کیے تھے اور میں واپس تیر اپنے ترکش میں رکھ لیتا تھا اور پھر استعمال کرتا تھا. ان تیروں کی جتنی سیکل تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی دھار ختم نہیں ہوتی تھی. وہ تیر مجھے بہت عزیز تھے. ایسے میں نے دیکھا کہ شہزادہ جو ہے چاروں طرف پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. حاکم نے مجھے اشارہ کیا. ایک بار میں ایک چھوٹی سی چٹان کی اوٹ میں آ گیا اور میں نے تیر کو چلے سے جوڑا. میں نے تیر کو چلے سے جوڑا اور اس مسلم کے بیٹے کی نگاہ مجھ پر پڑی کہ یہ تیر میری طرف چھوڑنا چاہتا ہے. اس نے میری طرف رخ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ میرے قریب آیا اور میں یہاں تیر چھوڑ چکا تھا. جیسے تیر اس کے قریب آیا، تیر کا نشانہ اس کی پیشانی پر تھا. اس نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ ایسے رکھا، تیر ہاتھ میں سوراخ کرتا ہوا پیشانی میں گڑ گیا. تیر ہاتھ میں سوراخ کرتا ہوا پیشانی میں گڑ گیا. میرا تیر اور میرے تیر کی رفتار اتنی سخت تھی کہ تیر جا کے پیشانی میں اندر تک گڑ گیا. شہزادہ چاہتا تھا کہ ہاتھ سے تیر کو ہٹائے، لیکن ہاتھ سے تیر ہٹ نہیں رہا تھا. اس نے دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تیر کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن تیر اتنی تیزی سے اور اتنی مضبوطی سے جڑا ہوا تھا کہ تیر ہٹ نہیں رہا تھا. اس کے دونوں ہاتھ یہاں مصروف ہوئے. ایک بار میں نے دوسرا تیر چھوڑا. جب دوسرا تیر چھوڑا تو میں نے نشانہ اس کے سینے کا لیا تھا، لیکن شہزادہ ذرا سا جھکا ہوا تھا تیر ہٹانے کے لیے، تو تیر سینے پر تو نہیں گردن میں آیا. شہزادے کی گردن میں سوراخ ہو گیا، گردن سے لہو بہنے لگا. اس شہزادے نے تیر کو گردن سے ہٹایا اور اب عالم یہ تھا کہ شہزادہ گھوڑے سے ڈگمگانے لگا. ڈگمگانے کے بعد زمین پر آیا. میں آگے بڑھا اس لیے کہ مجھے تیر بہت عزیز تھا. کیا سن رہے ہو؟ سینے پہ ہاتھ مارو. مسلم کے بیٹے کا تذکرہ کر رہا ہوں. جناب رقیہ سن رہی ہوں گی، جناب زہرا سن رہی ہوں گی کہ کیا ہوا ہے مسلم کے بیٹے کے ساتھ. اب یہ قاتل کہتا ہے میں اپنا تیر حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا. شہزادے کا دم نکل چکا تھا. میں آگے بڑھا. میں نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا. تیر باہر نہیں آ رہا تھا. کیا سن رہے ہو؟ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. مالا مجھے قوت ہے کہ میں پڑھ سکوں. اتنی تیزی اور مضبوطی سے تیر گڑا ہوا تھا کہ تیر میں ہاتھ پیوست تھا اور ہاتھ سے زمین پیوست تھی. تیر اتنی مضبوطی سے تھا کہ میں نے باہر نکالنا چاہا تو تیر باہر نہیں آ رہا تھا. سنو گے کیا کیا؟ مختار کے دربار میں کوہرام تھا. مختار نے امامہ پھینک دیا تھا سر سے. مختار نے سینہ چاک کر لیا تھا. مختار سینہ سر پیٹ رہا تھا. جب یہ ظلم قاتل بیان کر رہا تھا، تجھے پتا ہے کہا کیسے تو نے تیر نکالا؟ کہا تیر باہر نہیں آ رہا تھا. ایک بار میں نے جھٹکا دینا شروع کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر بھی تیر باہر نہیں آیا. مختار نے کہا کیسے باہر آیا؟ سنا گے؟ کہا ایک ہاتھ سے میں نے بالوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تیر کو جھوڑا. تیر باہر آیا نہیں، تیر ٹوٹ گیا. ارے کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دونوں زانوں شہزادے کے سینے پہ رکھے. کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، ہائے میرا لال، ہائے میرا شاہ. یا حسین